بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حضرات، چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور فرانس میں جو حکومتی سطح پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اور دشمنان دین، دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں بہت سی مرتبہ اپنا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے خبث باطن کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں اور ایمان رکھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنی محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، عشق کا اظہار کریں۔ تو ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے کافی عرصہ پہلے، 10-15 سال پہلے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ایک منظوم گلہائے عقیدت کے عنوان سے، منظوم گلہائے عقیدت بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظم تیار کی تھی۔ تو آج کے حالات میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے تازہ کیا جائے، کیونکہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور گلہائے عقیدت ہیں، اور جتنا ان کو زیادہ پھیلایا جائے گا زیادہ ہی خوشبو پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنائے، اور میرے لیے، سب سننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنائے۔ یہ ارض مکہ کا ذرہ ذرہ ضیا سے کیوں کر چمک رہا ہے، خزاں کے دوران بھی یہ بلبل خوشی سے کیوں کر چہک رہا ہے، یہ ابن آدم و جن کا چہرہ خوشی سے کیوں کر دمک رہا ہے، ہر ایک پودے ثمر شجر کا رواں رواں کیوں ترک رہا ہے، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک کے تارے ذرا یہ دیکھو زمیں پہ جھکنے کو آ رہے ہیں، ملائکہ بھی سلام و رحمت سے آمنہ کو لبھا رہے ہیں، یہ باغ جنت میں حور و غلماں بھی شادیانے بجا رہے ہیں، غرض جہاں کے تمام ذرے نوید ہم کو سنا رہے ہیں، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجوس فارس کی آگ کیسے یہ دفعتاً سرد ہو گئی ہے، خوشی سے اہل زمیں کی کھیتی مزعفر و زرد ہو گئی ہے، تلخ نوائی بدی برائی خیال میں قند ہو گئی ہے، یہ جن و کاہن کی حکمرانی خلق پہ کیوں بند ہو گئی ہے، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں،
رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ کاخ کسریٰ کے کنگرے کیوں زمین پر ڈھیر ہو چکے ہیں، بحیرہ تبر کے یہ سوتے کیوں اپنی تاثیر کھو چکے ہیں، جو ہر طرح سے پسے ہوئے تھے وہ کس طرح شیر ہو چکے ہیں، جو دیو قامت ستم گری میں تھے مست کیوں زیر ہو چکے ہیں، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حالات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عظیم نشانیاں ظاہر ہوئیں ان کا بیان تھا۔ آگے مزید گزارش ہے، عرض ہے، خدا نے جن کو بنا تمام مرسل کھڑے ہیں پیچھے کہ آگے آ کر کریں امامت، تمام مرسل کھڑے ہیں پیچھے کہ آگے آ کر کریں امامت، خدا نے جن کو بنا کے بھیجا ہے سب سے برتر نبی رحمت، تمام مرسل کھڑے ہیں پیچھے کہ آگے آ کر کریں امامت، خدا نے جن کو بنا کے بھیجا ہے سب سے برتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، براق و جبریل ہم سفر ہیں انہی کی خاطر سجی ہے جنت، زمانہ کیوں کر رکا ہوا ہے بلایا رب نے ہے کیوں بخلوت، یہ معراج کی شب کی طرف اشارہ ہے، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے جسم نازک لہو لہاں بھی اور عہد قومی ہے بر زباں بھی، امن اخوت ہے بات اصلی ضرورتاً تیغ اور سنا بھی، واقعہ طائف کی طرف اشارہ ہے جسم نازک لہو لہاں بھی اور عہد قومی ہے بر زباں بھی، امن اخوت ہے بات اصلی ضرورتاً تیغ اور سنا بھی، حضور انور نے ہر طرح سے کیا بلند رتبہ زنا بھی، یہ کس کی عظمت سے محو حیرت زمین ہے اور آسماں بھی، حضور انور نے ہر طرح سے کیا بلند رتبہ زنا بھی، یہ کس کی عظمت سے محو حیرت زمین ہے اور آسماں بھی، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں۔ خواتین کو جو اسلام نے درجہ دیا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور واقعہ طائف کا بھی اشارہ ہے، یہ صنف نازک کے رخ سے کیسی حیا و عفت ٹپک رہی ہے، کیوں عدل و انصاف کے اثر سے یہ ساری دنیا مہک رہی ہے، ربا و جنگ و ظلم کی کشتی بھور میں کیوں کر بھٹک رہی ہے، شراب و فحش و جوے کی دیوی کیوں اپنا سر یوں پٹخ رہی ہے، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
جدید دنیا بھی آج کیوں کر اسی عہد کو ترس رہی ہے، اندھیریوں کی کثیف بدلی جو ان پہ ہم برس رہی ہے، نئے فراعین کے جلاہے ہوئے سقر میں جھلس رہی ہے، خدائے قادر کی روشنی پھر بھی جو اندھیروں پہ ہنس رہی ہے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور طریقے سے دنیا ہٹی ہوئی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیں، جدید دنیا بھی آج کیوں کر اسی عہد کو ترس رہی ہے، اندھیریوں کی کثیف بدلی جو ان پہ ہم برس رہی ہے، نئے فراعین کے جلاہے ہوئے سقر میں جھلس رہی ہے، خدائے قادر کی روشنی پھر بھی جو اندھیروں پہ ہنس رہی ہے، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخر میں پیغام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ اہل گیتی کو راہ دکھائیں، خدا کی مرضی نبی کی سنت کتاب محکم کے پاس آئیں۔ یہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ اہل گیتی کو راہ دکھائیں، خدا کی مرضی نبی کی سنت کتاب محکم کے پاس آئیں، صلاح و اصلاح کا فریضہ ادا و ہمت سے کر دکھائیں، فلاح و جنت سے سرخ رو ہو کہ بو امامہ کو پھر سنائیں، صلاح و اصلاح کا فریضہ ادا و ہمت سے کر دکھائیں، فلاح و جنت سے سرخ رو ہو کہ بو امامہ کو پھر سنائیں، ضرور خاتم پیمبروں کے جمال اپنا دکھا چکے ہیں، رسول رحمت حبیب عالم جہاں میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اشعار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اضافہ کا سبب بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا باعث بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کا اس سے داعیہ پیدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے، حوض کوثر کا جام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے پینے کے لیے ہمیں قبول فرمائے، تمام امت کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔